بنگلہ دیش کے عوام کے لیے ماریہ سلطان صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا بہتری کی طرف جاتے ہوئے گامزن دکھائی دیں گے، یا پھر ان کی جو مشکلات، جس طرح آپ نے تھوڑی سی روشنی بھی ڈالی اس کے اوپر کہ آیا نئی گورنمنٹ کی فارمیشن کیا ہوتی ہے، تو حالات کیا بنگلہ دیش کے بہتری کی طرف آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو ملک میں، یا حالات مزید بگڑیں گے؟ دیکھیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آ سکتی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاشی طور کے اوپر بنگلہ دیش کا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ بنگلہ دیش میں جتنی بھی اکنامک بوسٹ ہے جو اس وقت آئی ہوئی ہے، جیسے اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو بنگلہ دیشی ٹیکسٹائل کا بڑا آپ نے نام سنا، سارا کچھ. جی ہاں، جی ہاں. اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ امریکہ کی کوٹا سسٹم کے اوپر بنگلہ دیش کی رسائی تھی. بہت سارے جو پاکستانی ٹیکسٹائل کا کوٹا بھی جو ہے بنگلہ دیش کو دیا گیا امریکن مراد کی وجہ سے. اب اگر وہاں کیا کہتے ہیں ملٹری آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز انفلوئنس آتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چائنیز کتنی تیزی سے وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر کیا بنگلہ دیش پورا اپنا رخ چینج کرتا ہے، اور اس کے بعد آگے کیا جائے، آگے کہاں جائے گا. پھر اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر بھی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کہ جو نارتھ ہے اور جو چتاکونگ ہل سے نیچے جو سڑکیں بننی ہیں، جو ریلوے کی جو ٹریکس ہیں، اس کے اوپر کچھ ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر وہ ہوتا ہے تو کس طرح آگے جاتا ہے. جبکہ اگر آپ نے دیکھو گے پچھلے ہفتے مودی جو حکومت ہے وہ بھی جو ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں آپ کو ان کے پیغامات اور ان کو ایک نارتھ فوکس نظر آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو این آر سی اور بنگلہ دیشی نژاد کی جو عوام تھے، ان کو ہندوستان کے اندر حسینہ واجد کی پشت پناہی کی وجہ سے اس کو افیکٹ کرتے. جبکہ جو بیلٹ اینڈ روڈ کی جو ملک جو چائنا انفلوئنس ملٹری لابی ہے، وہ ظاہر ہے بنگلہ دیشی عوام کو ڈفرینٹ نقطہ نظر رکھتی ہے. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے، اور یہ جو بڑی سول ملٹری ریلیشن سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے چین اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی جنگ چل رہی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، ریجن پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. احمد سعید مناز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ حسینہ واجد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں، کتنا بڑا چینج آپ سمجھتے ہیں ریجن پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، حسینہ واجد صاحبہ کا جو استعفیٰ ہے، بیسیکلی جو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے ساؤتھ ایشیا کی، اس کے اوپر خاصا امپیکٹ ڈالنے جا رہا ہے. کیونکہ حسینہ واجد ہمیشہ سے ایک بھارت نواز قسم کی لیڈر مانی گئی ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ ہارڈ لائنر ان کو مانا جاتا ہے. اسپیشلی جو بنگلہ دیش کی کریشن کے موقع پر جو پولیٹیکل پارٹیز یا لیڈرز بھی تھے، ان کو انہوں نے سزائے موت بھی دلوائیں، اور اس طرح کی الٹرا نیشنلسٹ اور فاشسٹ قسم کی ان کی گورنمنٹ میں تو اس کو کاؤنٹ کروں گا. کیونکہ جو وہاں پہ پولیٹیکل رائٹس ہیں لوگوں کے، یہ ہیومن رائٹس ہیں بیسیکلی، اس کے اوپر بھی کافی انہوں نے قدغن لگا رکھی تھی. اب جو کوٹا سسٹم کے مطابق جو وہاں پہ لاکھوں اسٹوڈنٹس نے جب ڈھاکہ میں اس کی سٹن کیا تھا اور وہاں پہ دھرنا دیا اور احتجاج کیا تھا، تو اس کو بھی وہ عوامی لیگ کے ٹریڈیشنل ایک لیڈرشپ ہونے کے ناطے، اور جو ایک فیمنسٹ اپروچ ہوتی ہے کہ جس میں خاتون جو لیڈرشپ جو بھی دنیا میں رہی ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اپنی اجارہ داری، اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے وہ انتہائی الٹرا ایک ہارڈ لائنر پوزیشن رکھتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر. اسی سلسلے میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کی جو موومنٹ تھی اس کو بھی لائٹ لیا، لیکن درمیان میں انہوں نے ضرور کچھ ایکشن لیے، اور جو کوٹا سسٹم کے تحت وہ لوگوں کو تھوڑی سی جو کوشن جو اسٹوڈنٹس کی ڈیزائر کے مطابق انہوں نے دیا ضرور، لیکن جو مزید ان کی ڈیمانڈس تھیں ود ریگارڈ ٹو وہاں پہ جو انٹیریئر منسٹری تھی ان کی مستعفی ہونے کی، اور فار دیٹ میٹر جو اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے مختلف جو وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز یا جو پولیس کے جو آئی جی تھے، اس پہ ڈیمانڈس نہیں تھیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے سٹن شروع ہوا، اور پچھلے 2 دنوں کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جو ہے وہ مارے گئے پروٹیسٹ کے دوران، تو وہ بڑی واضح طور پہ ایک چیز کو دکھا رہا تھا کہ حسینہ واجد صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ گرپ انہیں کمزور ہو گئی ہے. مزید یہ کہ وہاں پہ جو فوج ہے اس نے بھی اب 45 گھنٹے 45 منٹس کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر الٹیمیٹم دیا تھا، کیونکہ لوگ کافی وہاں پہ جو ہے غصے میں تھے، اور اب یہ کنورٹ ہو سکتا تھا خدا نہ خواستہ کسی سول وار کی جانب، اور اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی کہ ایک مسلمان ملک جو ہے وہ شاید اس کی فائبر جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب ہو جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حسینہ واجد
साहिबा ने इसको सिचुएशन को देखते हुए बेहतर फैसले किए है कि अपने जिस मुल्क को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं और एंटी पाकिस्तान वो एक सेंटीमेंट रखती हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के भारत अभी चली गई हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जो बांग्लादेश के अंदर जो आने वाली अभी नई जो गवर्नमेंट होगी वो प्रो पीपल होगी, प्रो पॉपुलेशन होगी, प्रो यंगस्टर होगी, और शायद आने वाले दिनों के अंदर मुस्लिम उम्मा में एक अच्छी गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म होती हुई नजर आती है। जहाँ तक इंटरनेशनल ओरिएंटेशन का ताल्लुक है, जैसे हमारे सुल्तान साहब ने कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल उनकी तायद करता हूँ। ठीक, एमएस साहब क्या समझते हैं, तारीख के तनाजुर में कुछ हवाला आपने भी अपनी गुफ्तगू में दिया कि जो हसीना वाजिद थी वो थोड़ा सा उनका जो नैरेटिव था एंटी पाकिस्तान था, आप क्या समझते हैं जो न्यू लीडरशिप अगर आती है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर इसका कितना और किस हद तक असर पड़ेगा? देखिए, हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बायलैटरल लेवल के ऊपर जो रिलेशनशिप थी वो खासी सरदमौरी का शिकार थी, स्पेशली जब मुस्लिम लीग और जो वहाँ पे जमात इस्लामी के जो लोग थे, जो पुराने इनके सीनियर लीडरशिप जो थी, जो अब काफी खासी हद तक डॉर्मेंट हो चुकी थी, उम्र रसीदा हो चुके थे, उनको जाके हैंग करना, वहाँ पे सजाए मौत दिलवाना, बेसिकली वहां से उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आना शुरू हुई थी। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुए थे, तो उस वक्त इनके जो फादर थे उनकी गवर्नमेंट उन्हीं दिनों में जो है वो फॉर्म अप हुई थी, और वहां पर जो एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था वो खासा उसने जड़ें पकड़ी, और स्पेशली जो है वो उसके बाद आने वाली जो यूथ पीढ़ी थी वो उर्दू बोलने में खासी हिचकिचाती थी, और ट्रू सेंस में एक प्रो भारत वहां पे एक सेंटीमेंट जो है उसने जन्म लिया। और वहाँ की जो टेक्स्ट बुक्स भी हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान को एक जालिम जो है एक, और जो अदारे थे उस वक्त के, उनके ऊपर बहुत तनकीद की गई, और ये यूथ पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुंचे कि वो एंटी पाकिस्तान खासे सेंटीमेंट रखते थे। अब आपका सवाल जो है कि हसीना वाजिद साहिबा की जो अभी गवर्नमेंट अभी खत्म हुई है, उसके बाद शायद जो भी बैठेगा तो वो अब लेटेस्ट जो जदीद दुनिया है उसके हिसाब से जो है वो अपने फैसले करेंगे, जो कि प्रो यूथ होंगे, प्रो मुस्लिम उम्मा होंगे, और वहाँ पे जो गैप्स रह गए थे, जो एक नफरत की जो फिजा पैदा की गई थी टेक्स्ट बुक्स के जरिए, मुख्तलिफ नैरेटिव्स के जरिए, उनके जो इंडिपेंडेंस डे जब आता है 16 दिसंबर को, तो उसके ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान को मुलायन किया जाता है, और जिस तरह वो मोदी के साथ उनकी स्टेटमेंट्स को जो है उनके साथ खड़ी होती नजर आती हैं, मोदी को बुला के अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तान को वहां पर जिस तरह से मुलायन किया गया, और पाकिस्तान की और जो उसका हालात पैदा हुए थे मुक्ति बाहिनी और इंडिया के नेक्सस के साथ दिसंबर 1971 में, उसको जिस तरह से एक मुलायन तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, तो ये होना था, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो बड़े हैं उम्र के अंदर, वो अभी भी पाकिस्तान को याद करते हैं और अच्छे वक्तों को याद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक नफरत की फिजा पैदा की गई, और जिस गवर्नमेंट के चेंज होने से मैं समझता हूँ कि वो बेहतरी की तरफ जाएगी, और एक यगानियत की, एक यूनिटी की, एक भाईचारे की जो होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तब्दीली आई है बांग्लादेश में, उससे हालात अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। मारिया सुल्तान साहिबा, गुज़िश्ता रोज़ का बयान है बांग्लादेश के आर्मी चीफ का, उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो अवाम के साथ थी और अवाम के साथ खड़ी रहेगी। जो ये तो गो के इसमें उन्होंने एक वाज़े इशारा दे दिया था कि कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या शेख हसीना साहिबा के सिर्फ इस्तीफ़े के ऊपर ही इक्तफ़ा किया जाएगा? गो के वो मुल्क से तो अब जा चुकी हैं और भारत का ही नाम लिया जा रहा है कि वो भारत की तरफ रवाना हो चुकी हैं। क्या सिर्फ उनका इस्तीफ़ा ही काफ़ी होगा, या फिर इतने दिनों से जो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, इसमें तो सैकड़ों शहादतें हो चुकी हैं, तो क्या किसी किस्म का उनके ऊपर कोई मुकदमा भी आप समझती हैं कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुकदमा तो होगा, ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि असल बात ये है कि हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो कोई इतने मतलब जल्दी से जो है या कोई नई उनकी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, वो बड़े अरसे से थी, और वो सिर्फ बांग्लादेश में सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ जो है पॉलिसी नहीं इख्तियार की हुई थी। उनका एक बहुत बड़ा जो एक तरह से आप कह सकते हैं सपोर्ट बैंक थी, उनकी बहुत बड़ी जो असर रसूख था वो हिंदुस्तान के साथ जो है उनका कनेक्शन था, उनका ताल्लुक अमेरिका के साथ भी था।
اور کیونکہ یہ جو خطے کے اندر جو ایک ریجنل انفلوئنس ہے اس انفلوئنس کے اندر وہ حصے دار تھی، اور اس حصے داری کی وجہ سے انہوں نے اپنی عوام کے اوپر بہت زیادہ مظالم جو ہے نا جو ہے کیے، اور یہی جو ہے آپ کو جو پالیسی ہے وہ آپ کو مودی کی حکومت میں بھی نظر آ رہی ہے، جہاں وہ انٹرنلی سوشلی اپنی اکثریت اور اقلیت کا جو تناسب ہے، جو ان کی مخالفین ہیں ان کو پولیٹیکلی ڈس امپاور کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ قانونی تجاویز لے کے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کا دن جیسے کہ 5 اگست 2019 ہے، اس دن انہوں نے کشمیر کے اندر کشمیریوں تک کو جو ہے ایک طرح سے قانونی طور کے اوپر جو بھی پیٹرنیجز جو بھی سپورٹ تھی ان سب کو ختم کیا۔ یہی جو طرز حکومت ہے وہ حسینہ واجد صاحبہ کی تھی، تو یہ ایک جو ہے ایک بہت بڑی ریزسٹنس آئی ہے جو عوام کی طرف سے آئی ہے، جس میں جو ان کے مظالم تھے بنگلہ دیشی ملٹری کے خلاف وہ بھی نکلے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پورے خطے کے اندر تو سب سے جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈس امپاورڈ ملٹری یا جو سب سے جو مشکل زیادہ ملٹری کے سول ملٹری تعلقات میں رہے ہیں وہ بنگلہ دیش میں رہے ہیں، جہاں انہوں نے ملٹری کو مختلف ٹائم پہ مختلف اوقات میں ہر طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو چیز آج نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ افواج اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ جو ہے کسی بھی ملک کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی آپ کی ملٹری فورس ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس چینج کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ خطے کے اندر ایک اچھا خاصا ایک اس کا امپیکٹ آئے گا۔ یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس سے پوری جو گلوبل پاور پالیٹکس ہیں، ریجنل پاور پالیٹکس ہیں، یہ ساری اپسیٹ ہو سکتی ہیں۔ یقینی طور پر ماریہ صاحبہ، گزشتہ ماہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف یہ احتجاج شروع ہوا، جس کی وجہ سے ایک پوری تحریک زور پکڑی۔ کیا سمجھتی ہیں کہ جو نیو لیڈرشپ آئے گی اس ایشو کو کس طرح ٹیکل کیا جائے گا؟ میرے خیال سے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مودی حکومت ہوگی، حسینہ واجد ہوگی، ان لوگوں نے قانونی طور کے اوپر اپنی طاقت کو ایک طرح سے منجمد کرنے کے لیے یا اس کو ایک سپورٹ بیس لانے کے لیے انہوں نے قانونی طور کے اوپر جو ہے تبدیلیاں لانی شروع کی۔ دیکھیں، اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز آتی رہی ہیں، انہوں نے اپنا رسوخ ہمیشہ استعمال کی، لیکن کبھی انہوں نے قانونی طور پہ کسی بھی ملک